خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہو۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31 باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک سنتے ہیں۔ اس وقت میں اسرائیل کے تمام قبائل کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو لوگ تلوار سے بچ گئے وہ بیابان میں مقبولیت پائیں گے اور اسرائیل اپنے آرام کو جائے گا۔ خداوند دور سے اس پر ظاہر ہوا، یقیناً میں نے ابدی عشق سے تجھے پیار کیا اور اسی باعث رحمت سے تجھے کھینچ لایا۔ میں تجھے پھر تعمیر کروں گا اور تو تعمیر کی جائے گی، اے اسرائیل کی کماری۔ پھر تجھے تیری خنجریوں کے ساتھ زینت دی جائے گی اور تو شادمانی کرنے والوں کے رقص میں شامل ہوگی۔ تو پھر سامرا کے پہاڑوں میں تاکستان لگائے گی اور لگانے والے لگا کر پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں نگہبان افراہیم کے پہاڑ پر پکاریں گے، اٹھو ہم سیون میں خداوند اپنے خدا کے پاس جائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گیت گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو اور حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنی امت اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم انجیل مقدس کی دوسری تلاوت کو سنتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 15 باب 21 آیت سے 31 آیت تک۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور و صدون کو علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، ہر طرف خوشی اور شادمانی کا ماحول ہوگا۔ قوم کثرت کی فراوانی کا تجربہ کرے گی۔ خدا اپنے بندے ارمیہ نبی کے وسیلہ اپنی امت کو امید دلاتا ہے کہ میں ان کی قسمت بدل دوں گا
اور انہیں وہ زمین دوں گا جس کا وعدہ میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا۔ جس طرح حاملہ عورت درد ذیل میں بچے کو جنم دینے کے بعد راحت محسوس کرتی ہے، اسی طرح میں تمہاری مصیبت کے دن ختم کر کے تمہیں رہائی، بحالی اور خوشی دوں گا۔ مقدس متی رسول غیر قوم کنانی عورت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ خداوند کی نجات عالمگیر ہے۔ کنانی عورت کی بیٹی نے اسی ایمان سے شفا پائی۔ جو لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ان کو شفا دیتا ہے، وہ ان کو خوشحالی اور بحالی عطا کرتا ہے، وہ کبھی بھی ان کو ترک نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو تنہا چھوڑتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں موجود ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان کے وسیلے سے ہمیں تمام تر مشکلات سے رہائی دے۔ کیا ہم مسیح خداوند کی محبت اور شفا بھری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے آج کا سوال ہے کہ کیا ہم مسیح خداوند کی محبت اور شفا بھری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم مسیح خداوند کی شفا بھری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم سب کے لیے وہی کچھ کرتا ہے۔ وہ ہماری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ جس طرح خدا باپ نے ہم سے محبت رکھی اور اپنی اس محبت میں اپنے بیٹے کو بخش دیا، اسی طرح خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم اور رہبروں کا رہبر، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں کیونکہ تو ہی حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ آئے خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے گزرے وقتوں میں ہماری حفاظت کی اور آج کا یہ دن بخشا ہے تاکہ تیرے کلام پر غور و خوض کر سکیں، تیرے کلام کے سچے موتیوں کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ تیرے کلام کی روشنی میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان تمام بیمار لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ اے خدا ان کی تمام بیماریوں کو شفا دے، ان کو صحت دے، ان کا بیماری کا بستر دور کر اور صحت مندی عطا فرما تاکہ وہ صحت یاب رہتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے حق حلال کی روزی کما سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خدا تیرے نام کی پرستش کرتے ہوئے تیرے نام کو دوسروں تک پھیلانے والے بن سکیں۔ اے خدا ہم سب کے ساتھ ہو، اور خاص طور پر ہمارے مذہبی رہنماؤں، بشپ صاحبان، فادر صاحبان، ڈیکن صاحبان، کیٹیکسٹ صاحبان اور تمام پاسٹر صاحبان کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں۔ تیرے نام کو جو لوگ مشتہر کرتے ہیں، بے شک وہ ایلڈر ہیں، بے شک وہ ایونجلسٹ ہیں، اے خدا سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا دے دے تاکہ وہ سب پیار محبت میں رہتے ہوئے خدا تیرے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے کمال دلیری کے ساتھ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن سکیں۔ جس طرح خدا گزرے وقتوں میں ہماری حفاظت کی، آنے والے وقتوں میں بھی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر اپنے بشپ پرکاش یوحنا
صاحب کے لیے جو ہمارے روحانی چوپان ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو صحت یابی عطا فرما، ہر وقت وہ تیرے نام کو جس طرح مشتہر کرنے میں مصروف رہتے ہیں اسی طرح ان کو صحت یاب رکھ، تاکہ وہ صحت یاب رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، اور ہماری چوپانی خدمات جو ہیں چوپانی رہنمائی نگہبانی کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، آپ سب سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلا سکیں اور اس کی بادشاہی کو زمین پر قائم کر سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، اور ہر آنے والی نئی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھروں میں بحفاظت ٹھہریں، کرونا جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خدا کے کلام سے جڑے رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔